سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ جی۔ وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم۔ ہم اپنی زبان کو چلاتے ہیں، زبان سے جتنے بھی کلمات جاری ہوتے ہیں کلام بن کر، ان سب میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب کلمات ہیں ہماری زبان سے ادا ہونے والے وہ 4 ہیں۔ ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ آپ اسی ترتیب کو ہی لیں۔ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، آپ پہلے جس کو ہی پڑھ لیں، ابتدا کریں، شروع کریں، وہ یہ ہے 4: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ جی۔ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه وزاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر مطلع نہ کروں؟ وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بخاری مسلم نے روایت کیا، اور امام نسائی نے یہ الفاظ بھی اس میں ذکر کیے کہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی کوئی اور جگہ اگر ہے تو الیہ، اسی ہی کی طرف ہے، اسی ہی کی پناہ لی جا سکتی ہے۔ جی۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة رواه الأربعة وصححه الترمذي۔ بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ عبادات کی مختلف شکلیں ہیں، کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ حج کے باب میں آتا ہے الحج عرفہ، حج نام ہی وقوف عرفہ کا ہے، جبکہ صرف وقوف عرفہ سے حج ادا نہیں ہوتا۔ نماز میں سورہ فاتحہ کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو سورۃ الصلاۃ کہہ دیا گیا ہے۔ تو عبادات میں چونکہ دعا کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور نماز اس میں بھی دعائیں ہیں، حج میں بھی دعائیں ہیں، ادعیہ ہر جگہ پر ہیں، تو یہ فرمایا کہ بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ وله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة۔ ہاں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے عبادات کا۔ جتنا تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد۔ جی، اذان و اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہے، رد نہیں ہوتی۔ جی۔ وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفعه إليه يديه أن يردهما صفرا أخرجه۔ إن ربكم حي كريم، بے شک تمہارا رب بہت ہی شرم و حیا والا ہے۔ شرم و حیا کے آداب کو جو دوسروں کے لیے بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی مرحود رکھتا ہے، کریم ہے، سخی ہے۔ وہ اپنے بندے جب اس کے سامنے وہ ہاتھ اٹھائے خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یہ ایک مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جی۔
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث يقتضي أنه حديث حسن. ہاتھ اٹھا کر دعا جب رسول اللہ مانگتے تو جب تک اپنے ہاتھوں کو پیشانی پر چھو نہ لیتے اس طرح تو واپس نہ کرتے، یعنی دعا کا اختتام اس طرح کرتے. اس باب میں جتنی بھی روایتیں ہیں نا سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. تو حافظ ابن حجر یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اور بھی شواہد ہیں، آثار بھی کچھ ملتے ہیں اور کچھ مرفوع شواہد بھی ہیں. تو ان سب کو ملا لیا جائے تو مجموعی طور پر یہ حسن لغیر ہی کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. تو لازمی امر نہیں ہے کہ دعا کا اختتام ایسے ہی کریں، لیکن اس کو اختیار کرنا اولا اور مستحب کہا جا سکتا ہے. جی. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة علیہ صلاۃ بکثرت مجھ پہ درود بھیجنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سید الاستغفار تو آپ سب کو یاد ہوگا، الحمدللہ. اچھی بات ہے، ترجمے کے ساتھ یاد ہوگا. اس میں جو یہ مشکل لفظ ہے نا ابو لکا، یہ اعتراف کے معنی میں ہے کہ جو تو نے مجھ پر انعامات کیے ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. آگے. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وعامر روآتي واحفظني من بين يديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعزمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات صبح شام ترک نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ بھی میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جتنے بھی اذکار اور دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ توحید آپ کو سیکھنی ہے تو ان ادعیہ میں عافیت دنیا میں آخرت میں اہل میں مال میں. اے اللہ میری جو کمزوریاں ہیں پردہ ڈال دے. اے اللہ جو میرے لیے خوف کا سامان ہو سکتے ہیں مجھے امن عطا فرما دے ان میں. اے اللہ میری حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے. اے اللہ میں تیری عظمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال. اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی جا سکتی ہیں کہ میں اچک نہ لیا جاؤں نیچے سے، کہ نیچے سے کسی عذاب میں گرفت زمین دوز ہو جاؤں، خسف ہو جاؤں، غرق ہو جاؤں. اللہ میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں ان ساری چیزوں سے. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری دی ہوئی نعمتیں مجھ سے زائل نہ ہو جائیں. اے اللہ دی ہوئی تیری عافیت مجھ سے پھر نہ جائے، یعنی بیماری کی شکل اختیار نہ ہو جائے، اچانک تیری کوئی پکڑ نہ آ جائے. ہر غرض یہ کہ تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء رواه النسائي. اللہ کی پناہ قرض کے غلبے سے، دشمن کے غلبے سے، اور اس حالت سے کہ جس کو دیکھ کر میرا دشمن خوش ہو. اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سأل
به أعطى وإذا دعي إذا سئل به سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. ہاں، ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے سنا، بڑا جامع. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی یہ دعا پڑھتا ہے، یعنی اس نے اللہ سے اللہ کا وہ نام لے کر مانگا ہے، دعا مانگی ہے کہ جب بھی اللہ سے اس نام کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے. جی. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة. سو کر آدمی اٹھتا ہے نا، اس وقت کے بھی اذکار ہیں، سونے کے لیے جاتا ہے اس وقت کے بھی اذکار ہیں. یہ سارے اذکار ادعیہ الحمدللہ آپ کو ہمیں ہمارے ان اداروں میں، ابھی ہم شعبہ کتب میں نہیں ہوتے تو حفاظ کرام جب قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں تو یہ ساری دعائیں سکھاتے ہیں. پھر ہم بھول جاتے ہیں. کیوں بھولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یاد کرنے کا مقصد استاد کو امتحان دینا ہے. یہ نہیں. یہ اور آگے والے اذکار سارے، ویسے تو الحمدللہ یہ سارے پڑھ ہی چکے ہیں آپ، ان کو یاد کریں. یہ آخری نصیحت ہے میری. اور جس جس جگہ اور محل کے لیے بیان کیے گئے ہیں ہم اپنے اوپر لاگو کریں تو کبھی بھی انشاءاللہ بھولنے والے نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.